جو ہے فائنل ہم نے جو آج کر لیا ہے، کابینہ نے جو منظور کر لیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کر دیں گے۔ یہ جس طرح لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا، آپ کو عرض کی گئی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی موجودہ حالات میں ضروری ہیں، پاکستان کے علاوہ ساری دنیا میں جو 200 سے زیادہ ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اسی روٹین پہ چل رہے ہیں جس کے اوپر ہم آج پاکستان کو، اپنے وطن عزیز کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نے جو اپنا لائف سٹائل یا اپنی عادات و اطوار جو ہیں وہ باقی دنیا سے علیحدہ رکھی ہوئی ہیں۔ ساری دنیا میں مارکیٹیں جس وقت بند ہوتی ہیں، دفاتر جس وقت بند ہوتے ہیں، یا جس طرح توانائی استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ تیل کی کھپت ہو یا بجلی کی کھپت ہو، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ تقریباً آپس میں مماثلت رکھتی ہیں، لیکن پاکستان کا جو ہے نا روٹین جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پہ مارکیٹیں جو ہیں آدھی رات کے بعد بھی کھلی رہتی ہیں، 1-2 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ ریسٹورانٹس جو ہیں میں درخواست کروں گا ذرا فون جو ہیں ذرا جو ہے وہ بند کر لیں، سائلنٹ کر لیں۔ اور اسی طرح دفاتر کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے یہاں پہ میں بار بار یہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 365 دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی روشنی جو ہے وہ میسر ہے، جو دنیا کے بہت سے خطوں میں میسر نہیں ہے۔ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یہ جو بتیاں ہم نے جلائی ہوئی ہیں، یہ ہم انرجی جو ہے وہ جو ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں، جس کے اوپر لاگت آتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ایسی انرجی کا سورس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہوا ہے، جو بغیر لاگت کے مہیا ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ 12-1 بجے ہمارے یہاں پہ دکانیں کھلتی ہیں، دفاتر میں کام جو ہے وہ 10-10:30 بجے سٹارٹ ہوتا ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آج سمبولکلی کابینہ کی میٹنگ میں کوئی بتی نہیں جل رہی تھی، کوئی لائٹ جو تھی وہ آن نہیں تھی کیبنٹ روم میں۔ سورج کی روشنی، تمام کرٹنز جو تھے وہ کھول دیے گئے تھے، کھڑکیوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روشنی آ رہی تھی، اور روشنی جو تھی وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے یا جو بھی ہمارا وہاں پہ کام کاج تھا اس کے لیے کافی سے زیادہ تھی۔ ہمارے یہاں پہ جو آرکیٹیکچرل چینجز بھی اس طرح کی آنی چاہیے کہ ہمارے گھر جو ہیں روشن ہوں، ہر لحاظ سے روشن ہوں، عادت اتوار کے لحاظ سے روشن ہوں، روشنی کے لحاظ سے جو ہے وہ جگمگا رہے ہوں، اور باقی بھی جو ریکوائرمنٹ ہیں، ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہیں، ہمارے قوم کی ضروریات کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس سب کے لحاظ سے جو ہے نا وہ روشن ہوں۔ میں نے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے بجلی کے استعمال میں 30% کمی لائی جائے۔ اس نے چوائس کو نہیں ہے، کمی لائی جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ تمام دفاتر میں برقی آلات کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کی سفارش پہ توانائی بچت پلان کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے، جو کہ فی الفور پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا۔ اس توانائی بچت کے پلان کے مرکزی نکات یہ ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، زبانی بھی سنا سکتا تھا لیکن کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر ہو گیا تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو حال کرنا ہے ہمارا وہ۔ نمبر 1، ملک میں بھر میں موجود تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ یہ 8 بجے پہلے تھا، ہماری تاجر حضرات سے جو ہے گفتگو ہوئی، وہ سارے
انہوں نے مہربانی کی، ایک بڑی ڈیلیگیشن سارے پاکستان سے یہاں پہ آئی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان میں بعض نے 9 کہا، بعض نے 8.5 کہا، بعض نے 9.5 کہا، بہرحال ہم نے 8 سے اس کو 8.5 کر دی۔ اس پالیسی سے اس شادی ہال، ریسٹورنٹس اور مارکیٹوں کے یہ اگر ٹائم آبزرو ہوں تو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی، 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی یعنی 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے۔ مزید برآں بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر انیفیشنٹ پنکھوں پر اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی، اس سے تقریباً 15 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 29,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ سردیوں میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں وہ 12,000 پہ آ جاتی ہے، تو تقریباً 17,000 میگا واٹ بجلی جو گرمیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اس میں 5,300 ایئر کنڈیشنر کی ہے، اور باقی جو ہے 12,000 جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پنکھوں کی ہے۔ یعنی کہ صرف گرمی سے بچنے کے لیے ہم جو ہے جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ 18,000، خان صاحب یہی ہے نا، 18,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ صرف پنکھے جو ہے نا 12,000 بجلی استعمال کرتے ہیں، اور پنکھوں میں زیادہ تعداد انیفیشنٹ پنکھوں کی ہے جو بجلی 120 130 واٹس استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں پنکھے موجود ہیں جو 60 کے سے لے کے 80 تک استعمال بجلی کرتے ہیں، 40 والے بھی دنیا میں انٹروڈیوس ہو چکے ہیں۔ تو ہم ایک پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے پنکھے جو ہے وہ نیچے لائیں، اس کی جو کنزمپشن جو ہے بجلی کی نیچے لے کے آئیں۔ 1 فروری 2030 کے بعد انکینڈسنٹ بلب جو ہے وہ نہیں تیار کیے جا سکیں گے۔ انکینڈسنٹ بلب جو ہوتے ہیں، جو پرانے جو بلب تھے ٹرانسپیرنٹ جس میں وہ نظر بھی آتا تھا، فلامنٹ والے جو ہے، اور ان پہ ڈیوٹی بھی عائد کی جائے گی۔ 1 فروری 2023 کے بعد یہ بلب تیار نہیں ہوں گے۔ یہ 2 فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں، ایک لاہور میں ہے اور ایک شاور کے قریب ہے، اور یہ دوسرے بلب بھی یہ بناتے ہیں، تو اس لیے کوئی یہ نہ بے روزگار ہوں گے، نہ ان کا کاروبار جو ہے وہ افیکٹ ہوگا۔ اس سے 22 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ تمام سرکاری ادارے توانائی کے حوالے سے ایفیشنٹ انرجی، ایفیشنٹ بجلی کے پنکھے، LED بلب اور توانائی کے حوالے سے مؤثر آلات خریدیں گے۔ غیر مؤثر یا ان ایفیشنٹ آلات کی جو ہے بندش جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں ہاؤسنگ کے شعبے میں بھی توانائی کی بچت کے حوالے سے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ یہ اصلاحات بلڈنگ کوڈز، ہاؤسنگ سوسائٹی کے بائی لاز میں شامل کی جائیں گی۔ ہمارے یہاں پہ تعمیراتی جو ہمارا شعبہ ہے اس کے اندر جو ہے تعمیر میں ہمارے جو سینکڑوں ہزاروں سال سے سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ گارے کی اور چونے کی اور جپسم کی چنائی سے عمارتیں بنتی تھیں، اور آج بھی قائم ہیں۔ آپ کو جتنی پرانی عمارتیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ انگریزوں کے دور کی ہیں یا اس سے پہلے کی ہیں، مغلوں کے دور کی ہیں یا اس سے بھی پہلے کی ہیں عمارتیں، وہ آج بھی قائم ہیں۔ جو ہماری سیمنٹ کی، سریے کی اور شیشے کی عمارتیں جو ہے نا، ان کی مینٹیننس کاسٹ اتنی ہے کہ آپ اے سی آن کرتے ہیں، پہلے اے سی آپ کی دیواریں ٹھنڈی کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو اس پروسیس میں جو ہے 8-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بلڈنگ کوڈ جو ہے اس کو واٹر ہارویسٹنگ کے لیے بھی، کہ پانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایکوافائر میں جائے، بجائے اس کے کہ وہ سیور میں یا اور نالیوں میں جو ہے ضائع ہو، یہ اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا میں یہ چیزیں ہیں۔ گیزر میں کونیکل بیفلز جو ہیں ان کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ 1 سال کے اندر کونیکل بیفلز جو ہیں تمام گیزرز میں جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے۔
اس سے ہیٹ ٹریپ ہو جاتی ہے اور ہیٹ ٹریپ ہو کے جو ہے آپ کو بہتر جو ہے پانی گرم کرنے کی سہولت جو ہے میسر ہو جائے گی اور اس کے اوپر خرچہ کم ہوگا, گیس کم استعمال ہوگی. اس سے 92 ارب روپے کا جو ہے وہ بچت جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کی جا رہی ہے. اسٹریٹ لائٹس کو یہ ایک سمبولک چیز ہے کہ آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس جو ہے جلائی جائیں گی. ساری 100% جو ہے اسٹریٹ لائٹس آن نہیں ہوں گی, 50% آن ہوں گی. اس سے یہ ایک سمبولک چیز ہے, نظر آنی چاہیے عوام کو. اس سے جو ہے ایک انسینٹیو ملے گا. اس سے 4 ارب روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہے. ملک بھر میں ای بائکس جو ہے انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں تاکہ پیٹرول کی راج صاحب کتنے پیٹرول ہم استعمال کر رہے ہیں بائکس میں, موٹر بائکس میں اس وقت $3 ارب. 3 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر کا تیل استعمال کر رہے ہیں سالانہ استعمال کر رہے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے اس کنزمپشن کو ہم جو ہے سارے کے سارے جو ہے گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے ایک فیزڈ آؤٹ پروگرام میں ای بائکس جو ہے الیکٹرک جو بیٹری کے ساتھ جو ہے ڈبل بیٹری اس کے ساتھ ہوگی. تھوڑی سی وہ مہنگی ہوگی ضرور, لیکن اس کے لیے ہم جو فائنینشیل امپیکٹ کے لیے ایک ایسا پروگرام بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو شفٹنگ کے لیے جو ہے وہ فائنینس اویلیبل کیا جائے انہی ڈیلر سے جن سے وہ خریدتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے, جو 2 بیٹریوں کی کاسٹ جو ایڈیشنل پڑتی ہے, تھوڑی سی موٹر سائیکل بھی مہنگی ہوتی ہے, وہ تقریباً آپ 1 سال کے اندر وہ ریکور کر لیں گے. بچت سے جو ہے, تیل کی بچت سے جو ہے بائک اونر جو ہے, بائک کا مالک جو ہے وہ ریکور کر لے گا. سو یہ الٹیمیٹلی کوئی ایڈیشنل برڈن نہیں ہوگا بلکہ میسو بہت بڑی جو ہے بچت افراد کو بھی ہوگی اور ساتھ ریاست کو بھی ہوگی. اس سے 3 ارب ڈالر کا تیل اس وقت ہماری بائکس جو ہیں وہ کنزیوم کر رہی ہیں. وہ جب یہ جو بیٹری والی چارج ہے یہ گھر میں بھی چارج, جس طرح آپ موبائل فون چارج کرتے ہیں یہ اس طرح یہ بھی چارج ہو جائے گی. توانائی بچت کے لیے یہ جو پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی جو ہے مہم چلائی جائے گی. پاکستان الیکٹرک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تمام نجی ٹیلی ویژن ریڈیو چینلز اپنے کمرشل ٹائم کا 10% حصہ جو آلریڈی موجود ہے, ایلوکیٹڈ ہے, وہ پبلک سروس میسیجز کے لیے مختص ہے اور اس پہ سختی سے عمل پیرا ہوگا. نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی جو ہے توانائی اور پانی کی بچت کے حوالے سے بھرپور آگاہی مہم چلائے گی. اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نجی ٹیلی ویژن نجی مجھے میں پنجابی آدمی ہوں اس لیے میری کو پروننسیشن اتنی اچھی نہیں ہے اردو کی, تو مجھے یہ اردو اسپیکنگ نے جو ہے نا وہ کریکٹ کر دیا. نجی I'm grateful to you. تو فائدہ ہی ہوا ہے نا. تو نجی ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز کے ذریعے توانائی بچت کو بھرپور دی جائے گی. پانی کی بچت کے حوالے سے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. اس ضمن میں شہری اور دیہی علاقوں میں پانی کے ریٹس پر نظر ثانی کی جائے گی. اس طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز یقینی بنائیں گی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بائی لاز میں پانی کی بچت کے حوالے سے ضروری اصلاحات کی جائیں. ورک فرام ہوم, گھر سے کام کرنے کی تجویز پہ عمل درآمد سے پہلے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک کمیٹی کا اس کے ہر پہلو سے جائزہ لے کر حتمی سفارشات پیش کرے گا. یہ 8-10 دن میں یہ پروسیس یہ بھی مکمل ہو جائے گا. وفاقی کابینہ نے وفاقی وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی سفارش پہ 20 ادویات کی میکسیمم ریٹیل پرائس جو ہے اس میں آج کمی کی ہے. اور ہم نے ایف بی آر کو یہی کہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی ایک علیحدہ ٹیکس ڈائریکٹری جو ہے وہ شائع کی جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ لگے کہ ان کے نمائندے کتنا ٹیکس دیتے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. آپ سوالات کریں. میں ہم دیکھیں میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ہم جو ہے 7-8
صاحبان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ کوئٹہ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے کراچی گیا. دونوں جگہ جو ہے نہ صرف جو ہے کہ جو حکومت کے اراکین تھے ان سے ملاقات ہوئی، بلکہ انہوں نے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی مارکیٹوں وغیرہ کے جو کلوجر کے لیے بلایا ہوا تھا، اور بھی جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے وہ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ بائی اینڈ لارج ایک کنسنسس موجود تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں. انہوں نے کچھ اور ان کی تجاویز تھیں وہ ہم نے انکارپوریٹ کی ہیں، جو فی الوقت نہیں ہو سکتی کسی وجوہات پہ، تو وہ نہیں انکارپوریٹ ہوئیں، لیکن ایک کنسنسس جو تھا وہ ان دونوں صوبوں میں تھا. پھر ہم نے انجمن تاجران، جس سے پہلے میں نے بات کی کہ ان کا ایک وفد جو ہے یہاں پہ آیا، 60-70 لوگ تھے، اس میں ایک 2-2.5 گھنٹے کی ڈیلیبریشنز ہوئیں. اس میں انہوں نے کھل کے باتیں کی. میجورٹی نے جو ہے اس قدم کو جو ہے اس اٹیمپٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کیا. ٹائمنگ کا آگے پیچھے کا تھا، کچھ ہم نے اکاموڈیٹ کر لیا ہے ان کو 8 سے 8:30 کر کے، اور صبح جو ہے وہ اوبیسلی جلدی کھولیں گے تاکہ دن کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہم گئے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، ان کو جا کے ہمیں بریفنگ دی. الحمدللہ انہوں نے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اور سجیشنز دیں، بڑی کنسٹرکٹیو سجیشنز جو ہیں انہوں نے دیں کہ یہ پروگرام جو ہے ارلیئر اس کو ہو جانا چاہیے تھا، کہ جو ہماری عادات ہیں، ہمارا لائف سٹائل جو ہے، طرز زندگی جو ہے، اس میں جو ہے ایک پازیٹیو چینج اس سے آئے گی. ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ 2 صوبوں میں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان پہ آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کی سمبل ہے، تو آپ کردار، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا. اس کے بعد ہم نے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ راشد لنگیال صاحب پاور سیکٹری پاور ہیں، انہوں نے چیف سیکٹری پنجاب سے رابطہ کیا، ان کو سیلینٹ فیچرز جو ہے اس پروگرام کے بتائے. اس میٹنگ کے اندر جو ہے ہمارے وہاں پنجاب میں جو انرجی منسٹر ہیں حسنین دریشک صاحب، وہ موجود تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹائم دیں 4-5 روز کا، ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی بات کر لیں، اور یہاں بھی جو انجمنیں ہیں مختلف ان سے ہم بات کر لیں، اس کے بعد ویل گیٹ بیک ٹو یو. کوئی میری اطلاع ہے کہ کوئی منفی رسپانس نہیں آیا، لیکن کوئی کنکلوسیو رسپانس بھی ابھی تک نہیں آیا، لیکن کوئی اس میں منفی پہلو ان کی بات چیت میں یا رسپانس میں کوئی نہیں تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ دے ول بی آن بورڈ. اسی طرح کے پی سے رابطہ ہم نے کیا، وہاں پہ کے پی کے خیبر پختونخوا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بات ہوئی، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بات ہوئی. راشد لنگیال صاحب نے ان سے بات کی، سیکٹری پاور نے، اور ان کو اس سارے سیلینٹ فیچر سے آگاہ کیا گیا کہ یہ اٹیمپٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ برکت ڈالے، اور ساتھ جو ہے آپ کی سپورٹ کی، سارے پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ کامیابی کے ساتھ ایک میجر چینج جو ہے، ایک فنڈامنٹل چینج جو ہے وہ ہمارے طرز زندگی میں آئے، جس میں کفایت شاری جو ہے، بچت بھی جو ہے بہت بڑا جز ہے. ہمارے دین کی جو ہے اس میں بار بار کہا گیا ہے کہ اسراف جو ہے وہ شیطان کا کام جو ہے تشبیہ دی ہوئی ہے. تو یہ بہرحال ایک ہیبٹ ہے جو کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے ہیبٹ یہ ڈیولپ ہوئی ہے. زیادہ دیر نہیں، لیکن 15-20 سال سے کم از کم یہ ضرور یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہے. We'll have to abandon this habit immediately. صدیق سعادت صاحب دیکھیں یہ مجھے اسی ٹاپک پہ رہنے دیں تو بہتر ہے. ماضی میں بھی اس طرح کے جو ہے اقدامات اٹھائے جاتے رہے، پلان آتے رہے،
اور ابھی اعتراض یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل پہ جانا چاہیے تھا، ان کو کونسل پہ اعتماد پہ لیے بغیر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا؟ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو میئرس ہیں، اس میں میری جو بھی مجھے تھوڑا بہت میری ناقص عقل کے مطابق جو ہے سی سی آئی میں اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس میں کوئی انکروچ نہیں کر رہے. ہم نے تمام صوبوں کو پرسنلی اپروچ کیا ہے. اس میں کوئی بات ہم نے ان کو ابینڈن نہیں کیا اس ساری ڈسکشن میں، ہم نے ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا اس ساری ڈسکشن میں، ان کو انکلوڈ کر کے تمام، بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ صوبوں کو ہم نے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ادر پرائیویٹ سیکٹر کے ان کو بھی انکلوڈ کیا ہے، ان سے بھی بات چیت کی ہے. یہ جو ہم جو ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں ہم نے ان سیکٹرز کو اپروچ کیا ہے جو مینوفیکچر کرتے ہیں، بلب مینوفیکچر کرتے ہیں یا پنکھے مینوفیکچر کرتے ہیں، ہم سب کا جو ہے لیا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی کو ایکسکلوڈ کیا جائے. یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالے اور یہ ایک پرماننٹ فیچر ہوگا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج کوئی توانائی کی قلت ہے تو ہم نے یہ کیا ہے، نو، یہ پرماننٹ فیچر ہوگا جس طرح باقی دنیا میں کر رہی ہے. ہمارا واحد ملک ہے جس میں ٹائمنگ جو ہیں دنیا سے مختلف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں باقی دنیا کی ہم بڑی تقلید کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس میں بھی تقلید کر رہے ہیں. ہماری دین کی بھی یہی ہدایت ہے. سر بابڑا ملازمین اس وقت کتنی بجلی مفت وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر وہ ختم کر دی جائے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اربوں خربوں میں فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. میں جو ان کی مفت بجلی جو ہے وہ گھر میں ہی بجلی استعمال کر رہے ہیں، کارخانے تو نہیں چلا رہے یا دکانیں تو نہیں چلا رہے، وہ گھر میں بجلی استعمال کرتے ہیں. اور مختلف ملازمین کو جو ہے اپنے اپنے محکموں سے کوئی نہ کوئی فیسلٹی ضرور ملتی ہے. مثلا بینکوں کے ملازمین کو جو ہے انٹرسٹ فری لون ملتے ہیں یا کم انٹرسٹ پہ لون ملتے ہیں. اسی طرح وہ ایک بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، اگر ان کو کنسیشن ملتا ہے بہرحال، لیکن پھر بھی ہم ریویو کریں گے کہ وہ کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے اس کا. میں ریکویسٹ کروں گا شہری رحمان صاحبہ کہ وہ اس کا جو کلائمیٹ کا جو اس کا اسپیکٹ ہے اس سے بڑھ کر ایک سوال مختلف چیزوں کی بات کی، تو کیا وفاقی کابینہ یا صوبائی کابینہ جتنی بھی مطلب اراکین ہے جو 6000 سی سی کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کیا اس پہ بھی آگے کوئی رائے عمل ہوگا، کوئی غور ہوگا؟ بالکل 100% ہوگا، بالکل 100% ہوگا، 100% ہوگا. حوصلہ رکھیں. اجازت دیں تو میں دو الفاظ اس پر کہہ دوں کہ یہ جو پالیسی آئی ہے یہ توانائی کا بہتر استعمال کا سسٹینیبل دیرپا استعمال کے حوالے سے بہت مؤثر ہے. ماحولیات کے شعبے کی طرف سے کلائمیٹ چینج دنیا میں انرجی ٹرانزیشن اور انرجی کنزرویشن، توانائی کا کم استعمال اور سسٹینیبل دیرپا استعمال کے حوالے سے ہوتا ہے. پاکستان اس ضمن میں بہت دیر کر چکا ہے. میں یہ بات بھی، اور میں پاور منسٹر کو بالکل داد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس طرح یہ ایک بہت جامع ایک سلوشن دیا ہے. آپ ظاہر ہے ڈیفنس منسٹر نے اس پر کافی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی دکھائی ہے، پرائم منسٹر نے بھی. لیکن صورتحال یہ ہے جی کہ ساری دنیا میں اس طرح کے کٹس بہت سالوں پہلے لگ چکے ہیں اور بہت مطلب دہائی سے یہ کام ہو رہا ہے. یہاں جو عادات ہیں، ہیبٹ اور بیہیویئر چینج ہے، یہ ضروری ہے اور اس میں آپ سب کی بھی شراکت داری ہمیں درکار ہے. جب تک میڈیا کے توسط سے ایک بات کی ایکسیپٹنس نہیں آئے گی معاشرے میں، تو جتنے ہم رولز ریگولیشنز اوپر سے اقدامات ایگزیکٹو آرڈرز لائیں آپ کے سامنے، ان کا جو اطلاق ہے اور ان کا جو مؤثر بننا زمین پہ ہے اور ان کے پھر اثرات ہمارے لیے مؤثر ثمرات میں ٹرانسلیٹ ہونا بہت مشکل ہوگا. یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اور ایک میں آپ کو بات کہہ دوں، کیونکہ ہم اس وقت ہمارے ظاہر ایک اقتصادی اس پر بھی بہت بڑا امپیکٹ ہے، فاسل فیولز کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو جس ملک میں ونڈ اور سولر انرجی اتنی آپ کے سامنے کھڑی ہے، ہم پہلے تو اپنی کنزرونسی شروع کریں. اور آپ کو اس کے بعد پانی کے حوالے سے بھی ہم بالکل مدعو کریں گے کہ دنیا میں سب سے مطلب
آپ ٹھیک ہے آپ کی کمی ہے وغیرہ لیکن آپ کا یوسیج دیکھیں, دنیا میں ٹاپ 5 پر کیپٹا آپ کی یوسیج ہے سب سے زیادہ. تو ویسٹیج جو ہے چاہے وہ توانائی میں ہو, پانی کے اخراج میں ہو, اور جو آپ کے ریسورسز ہوں وسائل, اس میں کمی کرنا اب ناگزیر ہے جی. یہ ورک فرام ہوم پر میں ایک کچھ بات کہنا چاہتی ہوں. یہ دیکھیے ورک فرام ہوم ہے, یہ جب بھی سامنے آتا ہے, دیکھیے کووڈ میں ساری دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا, اور جب تک دنیا اور اس میں پاکستان صف اول میں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم بہت بڑا امپورٹ بل اپنے آپ پر لاتے ہیں, آپ پر بھی لاتے ہیں. ہمیں اس میں اور ولنریبل کلائمیٹ ہم کتنا متاثر ہیں, کبھی 7 ہوتے ہیں, کبھی 10ویں نمبر پہ, کبھی 8ویں نمبر پہ. سیلاب کی تباہ کاریاں آپ نے دیکھی, آپ نے کلائمیٹ چینج, آپ نے ہیٹ ویو کی تباہ کاریاں دیکھی. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس میں 1% سے زیادہ ہوں, یعنی ہم نے نہیں کیا, لیکن ہمیں اپنی بچت کرنی ہوگی. اور یہ ماحولیات کا پہلا سبق ہوتا ہے, جو ساری دنیا میں کلائمیٹ چینج کا مطلب ہی انرجی ٹرانزیشن ہوتا ہے, درخت اگانا ہوتا ہے ضرور, لیکن آپ اپنے سوسائٹی کو, اپنے ماحول کو, شہریوں کو کس طرح, اور ریاست کو بھی, کیونکہ ریاست پوری اوور اسٹریچ میں تھی اس وقت جب آپ کا ماحولیاتی ایک کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اوور اسٹریچ میں ہوتے ہیں. ہمارے سارے اویلیبل ریسورسز جو تھے وسائل وہ بروئے کار تھے, ہیں اس وقت, اور گنجائش ری بلڈنگ کی اس وقت اتنی کم ہے کہ ہمیں ادھر سے لے کے ادھر لینا پڑ رہا ہے. بٹ اگر لیڈرشپ ہے, اگر پولیٹیکل ول ہے, اگر آپ لوگوں میں نے ہمارا ساتھ اس میں دیا اور لوگوں کا بیہیویئر چینج میں مدد فرمائی, یعنی کہ اب خود بھی ہم کر رہے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ سب صرف آپ کو کہا جا رہا ہے. یہاں اس وقت گاڑیوں کی بات کی, یہ دیکھیے ایک پالیسی ایک مہینے میں ایک سیزن میں آتی ہے. ہم ساری بیہیویئر چینج پالیسی کہیں دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں, بہت ساری پالیسیز آ رہی ہیں, پولوشن کی بھی آئے گی, تو اس میں بہت سارے لمبے چوڑے جز ہوں گے جو دوسری منسٹریز, کچھ ای وی میں آئیں گے, ای وی میں مطلب جو 2 سیٹرز ہیں, موٹر سائیکلز کے علاوہ رکشے, اور جو 3 ویلرز ہیں, 2 ویلرز ہیں, ان کا بھی آئے گا, ان کی بھی پالیسی آئے گی جی, تاکہ ہمارے ایمیشنز کم ہو, پولوشن کم ہو, اور آپ کا امپورٹ بل پیٹرولیم کا وہ بھی کم ہو. لیکن بجلی کا استعمال, پانی کا استعمال اور پیٹرولیم کا استعمال, یہ دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بہت مطلب سب کے سامنے ہوتا ہے, صف اول میں ہوتا ہے ترجیحات میں سے. یہ ہمارا ملک بہت دیر کر چکا ہے. اور میں ورک فرام ہوم کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, اس کا امپیکٹ بھی اگر توانائی وزیر ڈسکس کریں, کووڈ میں کیا تھا کہ نہیں, دنیا میں آلودگی ختم ہوئی تھی, نظر آئی تھی دنیا میں, اور یہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے جی. دنیا میں ورک فرام ہوم ہو رہا ہے, اور ورک فرام ہوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں جی کہ فائل نہیں موو ہوگی. کم از کم حکومت سے ایسا نہیں ہوگا کہ فائل نہیں موو ہوئی یا کسی سے ملاقاتیں نہیں ہوئی, یہ سب زوم پہ ہو سکتا ہے. ہاں, ہمارا آئی ٹی سیکٹر مستحکم ہو, ہم اور سب بھی کام کر سکتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جتنے بزنس ہاؤسز ہیں وہ بھی آپ کے توسط سے کوآپریٹ کریں. ساری پالیسی پولیسنگ سے نہیں ہوتی نا جی, یہ آپ سب ایک ساتھ مل کے شراکت داری سے جب پالیسی بنتی ہے, ٹائم اسی لیے لگتا ہے, یہ تو سب امپلیمنٹ کریں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کہاں دنیا میں رات کو 10, 11, 12 بجے تک مارکیٹس کھلی ہوتی ہیں. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ایسا کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنا گورننس انفورس کر رہے ہیں. یہاں پولیسنگ کے بجائے سب کے ساتھ مل بیٹھ کے پالیسی بنائی گئی ہے. تو اس میں سب کی شراکت داری اور کلائمیٹ چینج کا بھی بہت بڑا, میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں پازیٹیو آپ کو آؤٹ کم امپیکٹ ہوگا. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سولرائزیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی اس پلان میں, وہ بھی شامل تھا. یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں سولرائزیشن ہوئی تو ہر سال جو ہے وہ نہ صرف اب قومی اسمبلی فری کی بجلی استعمال کر رہی ہے بلکہ ایک ماحول پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں, بلکہ الٹا وابڈا ان کو پیسے دیتا ہے. تو آپ عام صارفین کو کیوں سر یہ سہولت نہیں دیتے؟ کیونکہ نارملی جو سولر میں خرچہ آتا ہے وہ اسٹوریج کا ہے, تو جو لائسنس دینا شروع کیے تھے وہ عام آدمی کو بھی اس تک ایکسیس دیں کہ وہ
جو اپنا سولر لگائے اور وہ وابڈا کے ذریعے اس کو بھی یہی دیکھیں، فیسلٹی ملے جو چلے میں سمجھ گیا آپ کا. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے شہری جو ہیں وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کریں اور اسٹیٹ جو ہے ان سے الیکٹریسٹی بائی کرے. جو آپ نے وہ اسٹوریج کی فیسلٹی وہ یہ نیپرا نے کوئی 2 مہینے 3 مہینے پہلے یہ تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کی تھی کہ بہت جو ریونیو جو تھا وہ ٹرانسفر ہو رہا تھا پرائیویٹ سٹیزنس کو which according to NEPRA was exorbitant. Am I right? سر میں کلیریفائی کر دوں جی، نیپرا نے اس معاملے میں صرف ایک پبلک ہیئرنگ کی تھی، اس میں ان کا کوئی آرڈر نہیں تھا یہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جو شمسی توانائی کی ہوتی ہے. تو لہٰذا جو ٹیرف اس سال موسم گرما میں دیا گیا تھا نیٹ میٹرنگ والوں کو اسی سطح پر قائم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی. یہ دیکھیں یہ ایک ایسا چیز میں جو ہے پاور منسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سیکرٹری پاور بھی یہاں پہ ہے، کہ اس کو جتنا آسان بنا سکتے ہیں نیٹ میٹرنگ کو بنائیں. اس سے لوڈ جو ہے بڑا انسینٹیوائز ہوگا اور لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیٹ میں. لیکن میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں اور بھی سٹیزنس کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ نیٹ میٹرنگ کے لیے لوگ ٹھیک ٹھاک خجل خراب ہوتے ہیں، امیڈیٹلی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی بات ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے منسٹری آف پاور کو جو ہے یا ان کے اداروں کو فوری طور کے اوپر شفٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے لوگوں کو خجل نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت ہو رہا ہے، میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. لوگوں کو سفارشیں کرانی پڑتی ہیں نیٹ میٹنگ کی. آپ نے پلان بتا دیا ہے اور آج سے امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے، تو اس کی جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دوسرا میرا خورم صاحب سے سوال ہے. خورم صاحب، آپ کی جو ڈسکوز ہیں ان کی جو انفیشنسی ہے وہ اس کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے اور 8-10 سال سے پلان ہے کہ ان ڈسکوز کو خریدنس کریں گے. میرے خیال 2500 ارب روپے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ پہنچ چکا ہے اور گیس سیکٹر کا 1400 ارب روپے. تو کیوں ان پرائیویٹائزیشن کی کون سی سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہمیشہ اس کو ریفر کیا گیا ہے؟ اب اس پلان میں ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے تاکہ ان کی انفیشنسی کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا ہے. سر آپ سے امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کیا ہے اس پلان پر عمل کرنا؟ نہیں، امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی جو ہے جو اس وقت ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے گا. اس کے لیے کوئی اور نیا ادارہ کریٹ کر کے اور خرچہ ہم کریں. جو اس وقت ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے ملک کا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور کامیاب ہوں گے. یہ ہم کوئی اس میں پولیٹیکل اس کا کوئی ڈیویڈنڈز لینے کی ہم کوشش نہیں کر رہے. یہ ہم بلکہ اس میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کیپٹل کا لاس ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں اس میں سب کا فائدہ ہے. پولیٹیکل گین بھی ہوگا اور ملک کا جو ہے ایک معاشی بہت بڑا جو ہے منافع اس میں مضمر ہے اس سارے پروگرام میں. یہ جو امپلیمنٹیشن جو ہے کیبنٹ اس کو مانیٹر کرے گی اور اگر کہیں پہ امپلیمنٹیشن میں کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہوئی کیبنٹ جو ہے اس کا نوٹس لے گی اور یہ انشور کرے گی کہ اس کے اوپر جو ہے 100% جو ہے امپلیمنٹیشن ہو جائے. جی، مختلف جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی نجکاری میں ایک بنیادی حقیقت حائل ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں نقصان ہو رہا ہے وہ جن ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں وہ نجکاری کے لیے موزوں نہیں، اور جو نجکاری کے لیے موزوں ہیں وہاں نقصان نہیں ہو رہا. تو اگر ہم نجکاری کرتے ہیں جو سوٹیبل ہیں تو اس سے پاور سیکٹر کے لاسز میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی. یہ ضرور ہے کہ نجکاری سے ایفیشنسی آئے گی. اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جو فی الحال فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے بڑی پیمانے پر نجکاری کے ان کے مختلف جو فنکشنز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ان کو ہم بائی فنکشن جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں نجکاری کریں گے. کہیں بل ڈسٹریبیوشن ہے، کہیں فیڈر کی جو مینٹیننس ہے
उनके जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं उनको हम फिलहाल प्राइवेटाइज करेंगे। अभी लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन जो है वो कार्ड्स पर नहीं है। ये मैं जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जहां पे जो होल्स हैं उनको प्लग करने की कोशिश की, जहां पे बेईमानी हो रही है या चोरी हो रही है उनको प्लग करने की, उनको प्राइवेटाइज किया जाए ताकि वो कारोबारी हजरात जो हैं वो वसूली भी करें और साथ जो है मजीद नुकसान से भी हमें बचाएं। तो ये आबादी वाले जो है ना, आप सजेशन दें, जो है ये मीडिया बैठा हुआ है सजेशन दें, उसमें मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। Aren't you heading a task force? सवाल जैसे आपने बताया तो ये इम्प्लीमेंटेशन जिसे आवाम के लिए प्लान है कि वो इसका मदामत करेंगे, मिजाज बदलना होगा, आदात भी बदलना होगा, रूलिंग एलीट जो है वो अपनी आदात बदलने के लिए क्या प्लान कर रही है। दूसरा ये बिल्कुल मुल्क में तवानाई के बहरान के साथ अब आटा भी महंगा हो रहा है, आटे की शॉर्टेज भी हो रही है। देखना, तीन आदमी बोलेंगे तो मैं कल्ला किस तरह तो नहीं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल 100%। देखें सियासी जो वर्कर होता है उससे ज्यादा कोई सेंसिटिव नहीं होता इस चीज कि कौम क्या सोच रही है। हमने डिफिकल्ट फैसले जो है माजी में भी किए हैं, कौम की बेहतरी के लिए किए हैं, आइंदा भी अगर मजबूरी होगी तो हम करते रहेंगे। आप देखें, मैंने भाई साहब जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहां पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।